اور اتنی ادھر ہماری سینس کام کرتی ہے. میں آج بھی ایک شادی پہ گیا، وہاں تو خیر میں نے نہیں کھایا کچھ بھی، اور میں ویسے بھی گریز کرتا ہوں شادی کے کھانے سے. کوشش کرتا ہوں کہ کسی نمازی ہاتھوں کا کھانا کھاؤں. بھوکا رہ لوں گا سارا دن، لیکن میں بڑا بڑا گریز کرتا ہوں، کیونکہ جو نمازی ہاتھوں کا کھانا ہے وہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا کرے گا، اور جو بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا ہے وہ شکل لاتا ہے، سختی لائے گا، نوال اندر پھینکتے پتہ لگ جاتا ہے. میں صبح سے حضرت میں نے صرف آدھی روٹی کھائی ہوئی ہے، وہ نمازی ہاتھوں کی، باقی سارے دن کا گھوم رہا ہوں حضرت. کھاتا نہیں میں کہتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہزار بار ہو حضرت. اس لیے کوشش کیا کرو نمازی ہاتھوں کا کھایا کرو. یہ حضرت مجدد پاک کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک نواسا تھا جسے غیر ارادی طور پہ کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں لائے گئے، بڑے بچے تھے. آپ نے فرمایا اس طرح کرو، اس کو بازار لے جاؤ اور بازار کا کھانا کھلاؤ. جو بازار کا کھانا کھلایا گیا وہ کیفیت ختم ہو گئی. سب نے عرض کی حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ بے نمازی ہاتھوں کے کھانے کی نحوست ہے. پہلے یہ جو ہماری مائیں تھیں وہ حضرت جی آٹا بھی باوضو گوندنا، قرآن پڑھتے گوندنا، دروشی پڑھتے گوندنا. پھر لوگ بھی شرم و حیا والے تھے، ایک دوسرے کی دید تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دل سخت ہیں حضرت جی، کسی کے لیے کوئی حیا نہیں ہمارے دلوں میں. جب کھانا اس طرح کا جا رہا ہے بے نماز، دین سے دور. ہوں تو ساڑیاں بیویاں بھی حضرت جی سامنے ٹی وی دے پرات رکھ کے آٹا گندی ہیں کتے ڈرامہ نہ لگ جائے. تو پھر اسی طرح کئی بچے آئیں گے، اسی طرح کا ماحول پیدا. میں آج یہ آپ کے ادھر کو ڈلمی کا کو نکاح تھا، مجھے پڑھانے کی دعوت دی گئی. بڑا گریز کرتا ہوں کہ نہ جاؤں، لیکن ظاہر ہے جی ہم رشتہ دار ہوئے والے بھی ہیں. وہ اکیلا تو نہیں نا میں کہیں سے آ گیا. ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، سسرال بھی ہے، یار دوست بھی ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو. بعض جگہ انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی، جانا پڑتا. حالانکہ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں مرد ہونے کے باوجود جب میں میرج ہال میں داخل ہوا میں نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کا. عورتیں کھڑی ہیں، چادروں کا نام و نشان کوئی نہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے. اور حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام نے کم و بیش 1400 سال پہلے بتایا بھی ہے ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. لیکن میں حضرت ادھر ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. ہمارا بڑا قصور ہے. ہم پاگل ہیں یا ہماری غیرتیں مر گئی ہیں؟ کیوں ہم اپنی بیوی کا تماشا سب کو دکھا رہے ہیں؟ میں بڑا لاڈ ہے جی. میں انگلینڈ کا دورہ کر کے تو وہاں سے اس کے لیے میک اپ لے کے آیا. بس ایک گل کہی سی، جہاں جہاں تجھے شریعت دیے گی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر. تم نے غریبی میں میرا بڑا ساتھ دیا، اللہ نے مجھے امیری دکھائی ہے، میں تم پہ ہاتھ کھینچوں گا نہیں. بس ایک بات تم بھی دھیان رکھنا کہ جس کے لیے سجنے کا حکم ہے بس اسی کے لیے سجنا. تمہارا سجنا سارا محلہ بس ان کا نہیں، میرا قصور ہے. اس کو لے کے آیا ہوں. اکبر الہ آبادی نے کہا نہیں تھا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہمارا قصور ہے، ہم بے غیرت ہیں ان کو اس حالت میں لے کے آتے ہیں ہم ہیں. تو بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر دے. اللہ میں غیرت والا، جہاں جہاں ان کا حق ہے بڑے آسان انداز سے، لیکن ادھر نہیں کمپرومائز کوئی. اس لیے تو کہا گیا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. کیوں جی؟ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. بے غیرت جو ہے وہ نہیں جنت میں جائے گا. تیری ہے تو سارا محلہ ہی دیکھے، سارا میرج ہال ہی دیکھے، اس کو درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. تماشا لگا. یاد رکھنا اللہ کو نہیں پسند. یہ جو خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا نا، یورپ بڑے شوق سے کھا رہا ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے، دیوز ہے. یہ بھی جتنے بھی حضرت جی جانور ہیں ان میں یہ واحد ہے کہ اس کے سامنے اگر اس کی مادہ کو کوئی چھیڑ ہوئی اس میں کچھ بھی نہیں کہتا، باقی سارے پہ جاندے نے.
ککڑ دے سامنے ککڑی کو اور ککڑ چھیڑ کے دسے، یہ بغیرت ہے، دیوس ہے، یہ جو خنزیر ہے، اس کا گوشت کھانے سے جو منع کیا گیا اس کی وجہ بھی یہ ہے، جو اس کا گوشت کھائے گا اس میں بھی یہ اثرات دیوس ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا ہم کھا نہیں رہے، لیکن ہو کیوں رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ وہ مجھے بھی جانا پڑا، حالات اس طرح کے تھے کہ میں نے منہ پہ کپڑا دے رکھا تھا۔ بہرحال وہ خطبہ نکاح کے لیے اسپیکر کا بندوبست کیا گیا تھا، اگر چلو نہ ہوتا تو میں بھی چپ کر کے خطبہ پڑھا۔ اتنا شور حضرت جی مہرج حال میں کڑیں کڑیں کڑیں۔ اب خطبہ دینا تھا، میں نے اعلان بھی کیا، میں نے کہا بھائی خطبہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی ثنا بیان کروں گا، کوئی آپ کو قرآن سناؤں گا، کوئی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سناؤں گا، درود پڑھوں گا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کرو یار۔ خاموش ہو رہے سارے، اب لگا بھی اسپیکر ہے تو خیر بندے تو کو تھوڑے سے چپ ہو گئے، لیکن بیبیاں نے آخیا میں نہیں۔ پھر ظاہر ہے مجھے بھی تھوڑا غصہ آ گیا، بعد میں مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ میں نے پھر کہہ دیا مینج حال میں نے کہا دکھ ہے مجھے ان بچوں کی پہ جن کی تم ماں یا جن کی تم ماں بنو گی، تم خود اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کر رہی، تم اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی؟ میں نکل گیا غصے میں میرے منہ سے، میں نے کتنی بار کہا چپ کر جاؤ، بعد میں کر لینا باتیں، مجھے خطبہ پڑھتے ہوئے کو 2 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، 2 منٹ چپ کر جاؤ۔ اور حیران کن بات ہے، نکاح جو ہے وہ اصل ہے شادی کی، باقی تو جھوٹو چوٹ چال ہی ہے سارا، جہاں سے آپ شادی شروع کرتے ہو آ کے مقلابے پہ آپ ختم کرتے ہو سب جھوٹو چوٹ چال ہی ہے، کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح ہی ہے جو اصل شادی ہے، یا ولیمہ ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو نکاح ہو رہا ہے، نہیں بھی آواز آ رہی تو ہم پھر بھی، لیکن آواز آ رہی ہے، اسپیکر لگے ہیں باقاعدہ سے۔ وہ پھر میرے منہ سے غصے میں آ کے نکل گیا۔ میں نے کہا دکھ ہے مجھے ان بچوں پہ، ان کی تم ماں ہو یا جن کی تم ماں جا کے آگے بنو گی، کیا بنے گا ان کا؟ تم خود نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کر رہی، تم اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی جا کے؟ لکھا ہے جی کوئی فاتح تھے بڑے میرے، مجھے بن گئے نا جہاد پہ، تو ظاہر ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، یہ خبریں آتی تھی بندوں کے ذریعے۔ خبر یہ دی گئی بادشاہ کو کہ آپ کا بیٹا پیٹھ دکھا کے نا بھاگ گئے، مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، وہ ملکہ کے پاس آیا، اس نے آگے کہا دیکھ تیرے بیٹے نے کیا گل کھلائے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگا ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ وہ ملکہ آگے سے کہتی کوئی آ کے یہ کہے نہ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میں یہ تو مانوں گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھاگ گیا میں نہیں مانوں گی کبھی۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، ملکہ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کو وہ 1-2 دن کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ شہزادے کی جنگی چال تھی، اس وقت وہ میدان جنگ سے بھاگا لیکن اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا اس نے تو مجھے اس دن ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ملکہ کے پاس آیا، آ کے کہا جو تو نے کہا تھا وہی ہوا، وہ نہیں بھاگا، اس کی جنگی چال تھی، اس وقت تو بھاگا لیکن اس نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان فاتح ہوئے۔ اب تو بتا تجھے اتنا یقین کیسے؟ اس نے کہا جس دن مجھے پتا چلا نا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے اس دن 2 نفل توبہ کے پڑھے اور پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میں نے کہا جب یہ بچہ دنیا میں آیا میں نے کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، ساتھ قرآن پڑھتی تھی، آپ کا کھانا اس کا کھانا تو سارے بناتے تھے لیکن اس کا کھانا ہمیشہ میں نے بنایا، اس کا آٹا قرآن پڑھ کے گونا، اس کا سالن میں نے سورہ یاسین درود پڑھ کے پکایا۔ جس بچے کو میں نے اس طرح جوان کیا ہے وہ شہید تو ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا کبھی بھی، لیکن آج کدھر امت کو یہ مائیں میسر ہے؟ وہ میرے منہ میں سے نا غصے میں نکل گیا کیونکہ دل دکھا رہے۔ میں نے کہا مجھے دکھ ہے ان بچوں پہ، جن کی تم مائیں ہو یا جن کی تم آگے جا کے مائیں بنو۔ کون سا ادھر کو انڈیا اور پاکستان کی آپس میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اتنی اونچی؟ تو بھائی ساری شادی میں تم نے اکٹھے ہی بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے لگو۔
कोई नहीं, सारा मैरिज हाल उन्होंने सर पे उठा रखा था। वो बेचारा दूल्हा भी बड़ा परेशान हो गया जब मैं गुस्से में आया। तो ये कोई बस अजीब ही है। अच्छा, तो जो करने वाली बात थी, इतना हजरत हमें, मैं एक शादी पे गया, इस तरह निकाह पढ़ा के उन्होंने मुझे साइड पे बिठा दिया, खाना शुरू। और जो साढ़े ब्याह ते खाना खुलता है, लगता है कौम पहली बारी खाना खान लगी है। दुख होता है हाल देख के यार, इतना खाना है तुम्हारे लिए पुत्र सारा, उन्हें नाल लै जाना। आराम से खाओ यार, इस बात का सबूत दो आप इंसान हो, आप पढ़े लिखे लोग हो यार। बिल्कुल जिवें हजरत जी मज्जां छड्डो तो पैंदियां ने, बल्कि वो भी नहीं एडे भैड़े तरीके नाल पैंदियां जिवें असीं पैंदे। वही चिकन है हजरत, वही चावल है, वही नान है यार, रोज खाते हो आप। दुख तो इस बात का आता है यार, उत्ते ही रोड़ लांगे असीं पांदे ना अपने उत्ते हैं। खीर ते इंज पानी जिवें हुण आनी कोई नहीं। तकलीफ होती है यार, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, दुनिया कहां से कहां, वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। हम आज भी हजरत जी वो खाना जो बना ही मेरे लिए, जो पका ही मेरे लिए, हम उसके लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। तकलीफ होती है देख देख कि हमने कब बदलना है हजरत जी, हमने कब बदलना है। वो खाना ना, वो जब मुझे तो खैर नहीं उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कहा जी हम आपके लिए ले आएंगे। वो मेरे सामने दो बंदे बैठे थे, एक मुझे पहचान गया, दूसरे ने नहीं। वो इड्डी बड़ी थाली ना, जिन्हें नहीं पहचाने वो पार के बोटियां नहीं ना ले, जो मुझे पहचान, वो बड़ा शर्मिंदा सा हुआ। अब वो ज़ाहिर पहले भी इसी तरह ही करते होंगे। वो मेरे सामने जरा अच्छा बनने के लिए ना उसको कहता है एक ही कीता ही, एक और अड़ी थाली भर ले फिर पा ले आनी सी। अच्छा, वो आगे से क्या कहता। तो मैंने कहा देखो यार, इस कौम को इतना पता है कि हम शादी बाय, इस कौम दे यही हालात नहीं, इस कौम नू समझ आंदे आंदे भी टाइम लगेगा, आनी है लेकिन अजे नहीं। लेकिन मैं हजरत इनसे दिल बर्दाश्त होकर छोड़ नहीं सकता। अगर सारे छोड़ देंगे फिर इनकी सलाह कौन करेगा। अल्लाह, इनको ये समझ नहीं आ रही कि इनकी बेइज्जती हो रही है। वो ऐसे आगे से मुस्कुराए नहीं, उन्होंने शान बयान करने, अभी नहीं इनको समझ, लेकिन आएगी, वक्त लगेगा, बदलेंगे। लेकिन अभी वो इस तरह से नहीं जिसमें मैं इनकी बड़ी खूबी बयान कर रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह बदलेंगे जरूर। मैं मायूस नहीं हूं इनसे। जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है। असल में थोड़ा कसूर हमारा भी है ना, हमने भी तो ये बातें कभी की नहीं ना, असी भी वही गलियां रटियां रटाइयां करने और करके टुर जाए। कहीं अबू बकर को बेचा, कहीं उमर को बेचा, कहीं उस्मान बेचे, कहीं अली बेचे, कहीं हसन बेचे, कहीं हुसैन बेचे। बेच नहीं है ना भाई, जो अपनी मर्जी की बात हुई, जहां पता दाद मिलेगी अगू वेला लान गई, वो कीती तो टुर गए। हम तो यही कर रहे हैं, ये बातें करते कोई नहीं। ये बातें मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने सिखाना था इनको खाना कैसे है, पीना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, शोहर कैसे बनना है, भाई कैसे बनना है, बेटा कैसे बनना है, दुकानदार कैसे बनना है, खरीदार कैसे बनना है, मोहल्लेदार कैसे बनना है। ये मेरी जिम्मेदारी थी। हम बस अपने मतलब की बात की, जहां दाद मिलेगी, जहां पैसे मिलेंगे, करके उठ के चले गए। उनका बेड़ा गर्क हो गया। कौम को बेचारी को पता ही नहीं किसी चीज का, न खाने का पता है। बल्कि मैं जी दुख से कहता हूँ, हम तो इनको इतना भी नहीं सिखा गए। कुल्ला दे खत्म तो बात हजरी केले दे छिलके मस्जिद ही सुट के जाते नहीं, ये बेचारे तो अभी तक यहां खड़े हैं। अल्लाह शरीयत तो बाहर फेंकने की भी इजाजत नहीं दे रही। एक खखड़ी दे, केले दे, दुआने दे, ऐसे मस्जिद ही सुट के जाते नहीं। हम तो इनको आज तक ये भी नहीं सिखा सके, हम इतनी पीछे हैं। मैं ये फिर जा रहा हूँ 28 को बाहर ना, फिर इतना ज्यादा दुख और दर्द लेके आऊंगा अपने पाकिस्तान के लिए वापस। जब उनको देखूंगा हजरत जी, फिर दिल दुखेगा यार। मैं हजरत उस दिन एक प्रोग्राम था, तो मेरे एक बड़े प्यार वाले हैं, वो अरसा दराज से जापान में मुकीम है। वो जापान में बड़ी फैमिलियों में उनका शुमार है, अमीर कबीर आदमी। मुलाकात हुई, उम्र उनकी भी जापान में गुजर गई है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत 2 बार जापान ने बम खाया, हिरोशिमा और नागासाकी में। एटम बम वो है जिसपे एक बार गिरा तबाह कर दिया उसको। उसके बाद जापान का शुमार उन मुमालिक में है कि जिनको बहुत ज्यादा कुदरती आफात का सामना, सुनामी बड़ी है, जल्जले बड़े। बल्कि अब तो हजरत उन्होंने
ان افات سے لڑنے کے لیے اسٹرکچر اس طرح کے بنا لیے کہ ان کی عمارتیں اب جب زلزلہ آتا ہے تو گرتی نہیں، جھولتی ہیں حضرت. انہوں نے آگے اپنی عمارتیں اس طرح کی بنائی ہیں کہ جھولتی ہیں حضرت. وہ عمارتیں مجھے بتا رہے تھے کہ شاید کتنے 5.6 تک کہہ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ ہماری عمارتیں اتنے شدید زلزلے کو بھی برداشت کر سکتی ہیں، جھولیں گی گریں گی نہیں حضرت. وہ یہاں تک ٹیکنالوجی کو اٹھا کے لے. اور حضرت جی اس قدر زیادہ زلزلہ، اس قدر زیادہ سونامی، 2 بار ایٹم بم کھانے کے باوجود بھی ان کی بیٹا ترقی کا عالم یہ ہے کہ ٹوٹا ان کی امیدیں ہیں اس یوتھ سے. حضرت جی دیکھو کیا کرتے ہیں. میں تو اپنا رول پلے کر رہا ہوں. حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے جی، میں کو درو سناواں ہے، درو سناواں ویلا لاواں تے گھر جاواں. کی کراں گا؟ ویلا نہیں پتر، وہ زہر ہے جڑا میں اپنے بچیاں واسطے لے کے جاواں. مینوں نہیں وہ زہر چاہیے نہ میں اپنے بچیاں نوں زہر کھوانا ہے. میں تو دکھ رو رہا ہوں. میرا واس چلے تو میں نے گلے کوٹ چھڑا پڑ کے، لیکن کیا کہوں، چپ کر. جو بابا بھی نہ آکھے گا تو کون آکھے گا؟ کوئی کہندا فجر دی میں آکھاں گا، کوئی کہندا زور دی میں آکھاں گا، کوئی کہندا اثر دی میں آکھاں گا، کوئی کہ مغرب دی میں آکھاں گا. اذان آکھنی کیا پہلے سنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں مسجد سے خوبصورت ہوا تو سارا گاؤں ڈوب مرو کہیں جا کے کہ وہ تمہارا گھر ہے اور اتنا خوبصورت اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا یہ حال ہے. لیکن یہی تقریباً ایسے طرح اپنے گھر اتنے عالی شان اور اللہ دے کر لیے حالات. مولوی صاحب جناب زیر اعلان کر دینے 10 روپے چودھری کوچو موچو نے بھیجے نے. 10 روپے کا بھی اعلان کرنا مجبوری ہے جی. وہ بیچارے دی کی کرے، نہ اعلان کرے گا تو بھیجنے کسی نے. میں آپ انہوں کیا چودھری کوچو موچو، وہ کوچو موچو جڑا 10 روپے کا بھی اعلان کروان دیا 100 روپے آندا ہے. میں بھی حضرت اج کل اتنے آ گیا تھا، میں ایک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہن دے آلے دوالے پنڈ ہی نہیں جی سارے. ایک اتوار نو گھر ہوا تو من بھی پہ آوازاں جی 10 روپے کا لان، 50 روپے کا لان، 100 روپے کا لان، 200 روپے کا لان. اس قوم کل کیبل والے دین لی 500 روپے تے ہے، رب دے کار دین لی کوئی نہیں ہے. پھر اس قوم کی صدا نواز شریف اور زرداری ہیں حضرت. پھر اس قوم کی یہی صدا ہے حضرت. اور کون ہے؟ کیبل والے کے وہ جو دینے ہیں وہ نہیں چبھتے کسی کو، وہ نہیں زیادہ لگتے کسی کو. جو اللہ کے گھر میں دینے ہیں وہ چبھتے ہیں، وہ زیادہ لگتے ہیں. اللہ قربان جاؤں، جب یہاں دینے کی باری آئی تو امام حسین نے علی اکبر بھی دے دیے، علی اصغر بھی دے دیے، جن کو پتا تھا کہ اس ذات کی شان کیا ہے اور اس کی بارگاہ میں دیتے کیا کیا ہیں. 10 روپے بھیج دے. جیسے اللہ کے گھر کا نظام چل رہا ہے، مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے. میں نے بھی 8-9 سال امامت خطابت کی. پھر اس قوم کی صدا، اس قوم کی حکمرانی ہے، وہ ان کی صدا ہے. ذلیل کرن 4 سال 5 سال آگے. پاکستان کا شمار حضرت ان ممالک میں ہے جو اچھی خاصی گندم پیدا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، آٹے کے لیے بھی ترسو لگو لائنوں میں. وہ ذلیل ہے. پاکستان کے بعد اپنی گیس ہے، اپنی گیس ہے ہی کوئی نہیں. ستایا ہے، ڈنڈا لے کے تو نہیں مارنے آنا اس کو جی. پھر ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی، رب ان کے چہرے نہ بگاڑنا. ان کو بندر بنایا گیا. کون ہو؟ کرا تنخواہ سے ہی. میری امت کے چہرے نہیں بگاڑنا. ان کو زمین میں نہ دنسانا، نہیں دنسانا. ان پہ پتھر نہ برسانا. لیٹ ہو جانے کا. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا. اور میں ایک آخری بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا. بچوں نے جس حوالے سے حضرت نے مدرسے کہا، میں اس پہ کر کے میں بات کرتا ہوں. کافی زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا. پوری پاکستانی قوم ایک ہی گل. اور میں حضرت جی یہ جڑے بیٹھے تھے نا پیچھے آ بھائی بڑے بڑے، انہوں نے فضول گل کرنی. انہوں نے کل مینوں بھنڈنا ہے تے بیٹھ کے سیاسی تقریر کر کے ٹر گیا. فضول ہے. یہ سمجھوتا کر چکے ہیں غلامی پہ. یہ رضا مند ہے. انہوں نے گل کرنا بھی فضول ہے. میں آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، جو تم نوجوان، ان سے کوئی بات نہیں. انہوں نے سیاسی جماعتاں لی جڑی نا پنگ پی لی دی ہے. یہ مر کے ہی ہوش میں آئیں گے. ملک الموت ان کو اٹھائے گا کہ اٹھو بھائی، فلانی فلانی لیگ تے فلانی فلانی پارٹی اٹھ. یہ نہیں وہ ہوش میں آئیں گے. یہ ان پہ موریں لگ چکی. فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، موہراں لگ گئی تھی انہوں نے دلاں تے۔ میں تم نوجوانوں سے مخاطب، تم ہو میرا کل، تم نے کل کوئی ڈی ایس پی بیٹھا ہے، کوئی ایس ایچ او بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہے، کوئی ایم این اے بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے بیٹھا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں بیٹا، انہوں نے نہیں کوئی بھی پوری یہ جتنے بیٹھے نا یہ سارے یا بھائی جنہیں بھی 35 40 والے بیٹھے ہیں ناکام لوگ ہیں، اور کیا ہے 100 بھی ہونا اور نیت والے 5000 ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے۔ بس میرے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، انہوں جدو پہ انہیں کارا لئی پہ انہوں پہنچوں کے اپنے انہیں لٹے۔ کئی بار حضرت جی گوگل پہ پاکستان کے نقشے ڈالے گئے، کسی نقشے میں سندھ کوئی نہیں، کسی نقشے میں بلوچستان کوئی نہیں، کئی بار گوگل پہ ڈالے ہیں، نقشہ ڈالا جی 2013 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ سندھ نہیں ہوگا، 2017 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ جناب بلوچستان نہیں ہوگا۔ ان کے باپ کا راج ہے، یہ تحفہ ہے۔ پہ لگا دی، اس نے کہا ان لاک، کوئی بات نہیں کی، دروازہ کھولا اتر کے، منو بڑا غصہ ہے، عجیب تماشا ہے بھائی۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے کہا ہوں میں بھی انہوں ویاہ کر کے دساں گا، فیملی سے بات کی، پاکستان آیا، پورے دڑلے سے ویاہ کیا، بگیا، وقت گزرتا گیا، کو 2-3 سال بعد وہ کہتے ہیں کسی پروگرام پہ نا اس سے ملاقات ہو گئی، اور یہ نہیں کہ مجھے جیسے ہم پاکستانی ملتے ہیں، نہیں، بڑے اچھے انداز سے مجھے ملے، کوئی روٹ بیہیویئر نہیں، بڑا اچھا انداز اس کا ملنے کا، میں بڑا حیران ہوں۔ کہتے خیر میرے اندر تجسس پہ بھائی مل بھی اتنا اچھا رہی ہے، چھوڑ کے کیوں چلی گئی پتہ کرو۔ میں گیا اور میں نے کہا صرف ایک وجہ دس، اس کے بعد کوئی بات کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کیوں اتر کے گاڑی سے چلی گئی؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا یاد ہے تم نے وہ ببل لی کھولی منہ میں ڈالی، اس نے کہا ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا، اس نے کہا تم نے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ بس وہ بات اچھی نہیں لگی اس لیے فیصلہ کر لیا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ لائف پارٹنر، یہ حلاو ان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ الطہور شطر الایمان، حدیث پاک کی جو عبارت ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں بیٹا ہے، ان کے پاس قرآن، کو بخاری، کو مسلم، کو ترمذی، کو نسائی، کو ابو داؤد، کو 4 جمعے، کو 2 عیدیں، کو ربیع الاول، کو 10 محرم، کو رجب، کو شعبان، کو 27ویں، کو کل 10واں 40واں محفل میلاد مصطفیٰ شان صدیق اکبر کانفرنس ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، کوئی نصاب ہی نہیں ہے، کوئی روحانی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی پتا ہے کہ سڑک گندی، میرے پاس نصاب ہے پورا، لیکن ہمیں آج تک اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد بھی گندی۔ آؤ میرے نا سویرے کسی ختم تے ٹور چلو جو میری گل آ جو جنات رجی کیلے کھا کے چھلکے لوگ مسجد سٹ کے گئے، تاڑیاں جتیاں مصباحی دا سیر ہوئے گا، پورے پاکستان سے بندہ آ جائے جی، کیمرہ لگا ہوا ہے، کلپ مجھے پتا چڑھنا ہی چڑھنا یوٹیوب، آؤ میرے ساتھ ختم، میرا روز کا کام ہے، صرف دل ہی دکھتا ہے، کوئی ہم آج بھی مولانا روم میں لکھا جس فرماتے ہیں کوئی نوجوان تھا تو اس کو سارا پینڈ ہی مارتا جی، ایک دن ماں نے بٹھا کے انہوں آکھیا، انہوں نے کہا پترا سارا پینڈ ہی تینوں کٹدا ہے، روز ہی کٹ کا گیا، انہوں نے کہا ماں میرا قصور ہے میں سچ بولنا، انہوں نے کہا پترا سچ بولے کو ماردا ہے؟ ہاں ماں بڑا مار دے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، انہوں نے کہا ماں ایک سچ بولنا ہونی تو بھی ماریں گی، میں نے بولا لکھ رہے ہیں بڑے لکھ گئے، انہوں نے کہا بول ہاں بھلا، انہوں نے کہا ماں ہے تے 10 سبے نو فوت ہوئے ہیں کنی دیر ہو گئے نے، تو میک اپ کدھر ہی کر رہے ہیں کھلوت تیری، وہ کہہ گئے سچ تے پتر روٹی بھی نہیں لگتی کھان، اگلے کہتے ہیں اینج ہو کے اینج ہوئے گا تو پنڈو باہر نکل جائے گا،
کئی بار میرے ساتھ ہوا. میں حضرت وہ حج پہ میں بہت کم جاتا ہوں تقریر کرنے. کسی نے حج تے جانا ہوئے نا میں بہت کٹ. تھی بڑے میٹھے طریقے بھی سچ بولو گے اگلے نے پھر بھی غصہ کر جانا. میرے افسر تھے حضرت, انہوں نے مجھے کہا جی میرے کوئی رشتہ دار حج پہ جا رہے ہیں, انہوں نے مجھے بڑا کیا حضرت صاحب میری عزت رکھنی ہے. میں حضرت جی بعد چ نہ تاری عزت رہنی ہے نہ کر کے پھر بھی رہ جانی جی, بعد چ نہیں رہنی ہے میری تو اتنے نہیں نہ رہنی ہے تاری بعد چ نہیں رہنی ہے. انہوں نے نہیں حضرت صاحب تھی میں وہی ہوا حضرت وہ حج پہ جا رہے تھے وہ بھائی انہوں نے بٹھا داڑھی حضرت انہوں نے اس دن بھی منی نہیں. نبی علیہ السلام دی بارگاہ چلے کم از کم اتنے ہی رکھ کے جا پھر آ کے لوا لیں کم از کم ایسا ہی کر کے تو اتنے چل رہا منہ تے نہ من کے جا کے انہوں نے بارگاہ پامپڑ بل. اس لیے پتر کتنے نوجوان بچے بیٹھے خدا دا واسطہ دے کے کہتا جی پڑھو میرے کاکے نوکری لی نہ پڑھیو. ایڑے ساڈے میں بیٹھے دے جن وڈے پہلی انہوں دی غلطی ہے انہوں نے جڑا تاڈے اندر کل ٹھوکیا گندا کل نظر جی وہ کی وہ کم از کم میٹرک کر لیں تینوں کتے سرکاری ملازم تے وہ میٹرک تک سرکاری ملازم ہونے لئی دوڑ دے رہے ہیں. دوجا کل کی ٹھوکیا جنی دیر پیسے نہیں نا چنگے کمائیں گا چنگا رشتہ نہیں لبنا. باقی اتنے گئی ہے اتنا قیمتی وقت نوکری اور چھوکری کے لیے ضائع ہو گیا. اور اقبال نے رو کے گلا کیا حضرت کیا کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے ساری عمر نوکری ضائع ہو گئی. حالانکہ نوکری میں بھی تیرا کوئی نہیں وہ بھی اتھوں اور اتھے بھی تیرا اختیار کوئی نہیں وہ بھی اتھوں ہی اتھوں. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں انڈسٹریل ایریا میں نے ایم بی اے والے کو انگوٹھا چھاپ کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا ہے. نوکری کے لیے نہ پڑھو پتر پڑھو پڑھو بس پڑھو پڑھو علم حاصل کرو. بایو نوکری کے لیے نہ پڑھو کیمسٹری نوکری کے لیے نہ پڑھو فزکس نوکری کے لیے نہ پڑھو میتھ نوکری کے لیے نہ پڑھو علم. اس لیے پتر پڑھیو میرے بچے شکایت ہے مجھے یار خداوندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اللہ سلامت رکھے. پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا. تو اصل میں آپ لے بڑی لیٹ گئے ہیں میں بھی تھک گیا ہوں. نعرہ تکبیر نعرہ کیا جی پڑھیں گے نا کاکے پڑھو میرا. میں مسجد پہ تو ہوں تو میں نے کہا حضرت صاحب تو ہی اتنا پانی ضائع کر دے کی ہوا نہیں روز نہ تو آیا کرو جمعے جمعے مسجد تجھے اس کا گھر بھی میں لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ بات کیسے کر دیتے. اللہ حضرت میں جب ظہر کے لیے آتا تھا نا میں گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں صلاح میں لین دا سی وہ گھر تجھے بھی پیا حضرت جی. میں نے کہا حضرت جی تہاڈا گھر کنی باری تجھدا کہندے پڑھنا تو قرآن ہی نہیں سیکھیا کوئی نہیں آتا پڑھنا مجھے پتہ جی اب ہے بھی سارے تقریباً بڑھیاں کو پڑھے دی عورتوں کو مجہول بلکہ مجہول بھی نہیں جی غلطیاں نے لکھنے جلی ہے وڈیاں غلطیاں جی معافی کوئی نہیں مطلب ہی بدل جاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. دیکھو کوئی بکری زبان تے نہیں میرے منہ سے تاڑے والی ہے پتر جی اے پڑھ سکتی ہے تاڑے والی کیوں نہیں پڑھ سکتی. دانجے چیک کرنے تو بھی کر لو اونجدے ہی نہیں میرے بچے. صرف کی ہے کہ پتر کسی استاد کو سیکھے ہے سیکھو میرے پتر تسی بھی پڑھ سکتے. اللہ پاک نے بڑا وہ کیا جی میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے بڑا آسان کیا ہے کہ پتر اتنی برکتیں اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری سوائے جس پہ اتری یا جو ان کے خاص تھے باقی حضرت جی تورات انجیل زبور اس طرح نہیں تھا معاملہ جس طرح ادھر آپ کو 10 سال والا بھی قرآن پاک کا حافظ ملے گا حضرت
اللہ نے آسان کر دیا اس کو، یہ اترتی ہے سینوں میں. 10 سال دا حافظ، میں 9 سال دا حافظ بھی ویکھیا ہے، اترتی ہے سینوں میں حضرت. زبان پہ آسان ہے حضرت، یہ سکھتے کوئی نہیں، ٹپ کے رکھ چھڑے دینے حضرت. بس ایک ہی کام لی قرآن رہ گیا، کادلی ووٹیاں ٹورو حضرت. ہائے ہائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا مزہ ہے، ٹھنڈ پہندی اندر حضرت، سکون اترتا ہے. کلام الہی ہے نا، ایتھے سکون اندر، دل کردہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قرآن بھی نال نبی پاک علیہ السلام دی نعت بھی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. نال قرآن بھی نال نبی پاک علیہ السلام دی نعت بھی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. نال قرآن پاک بھی نال محبوب علیہ السلام دی نعت بھی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نال حضرت جی قرآن بھی نال سائیاں نو جواب بھی. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. نو تسلیس، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بیٹے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سکھن گے نا کاکے، قاری صاحب کو سکھو گے نا. سکھو میرا پتر، اٹھو کریے کوئی کام. وہ کو کام ہے، آؤ کوئی نہ کوئی پتر اپنا رول پلے کریے. ماشاءاللہ خوشی بچیاں نو ویکھ کے، جوان منڈیاں نے ایک سلسلہ شروع. وداؤ پتر اینو سال تے نہ کرو، مہینے دی کرو. ایک اوتھے ادارت المصطفیٰ دے مبلغ نے اور جن بلاؤ پتر کام کریے، جنے رلو پتر بچیاں دے نال کوئی کریے کام. اور جڑا آئے انہوں کہنا حضرت جی خوش آمد نہیں کرنی، انہاں دی تربیت کرو. انہاں نو دسو سونا کیویں میں، اٹھنا کیویں میں، کھانا کیویں، چوائی کیویں بننا ہے، خامن کیویں بننا ہے، پرا کیویں بننا ہے، پتر کیویں بننا ہے، بہنوئی کیویں بننا ہے. اسلام نے کی کیا ہے دسو. صرف اس قوم دا ہی قصور ہے، اسی انہاں نو دسیا نہیں ہے. اسی انہاں نو
دس نہیں بلکہ حضرت جی اینے حالات خراب نے اس قوم نو اج تک تے بھی نہیں کہنا ہے کہ احمد سارے احمد کہندے نے کیوں جی نہیں کہندے احمد سارے احمد کہندے نے اسی اج تک بھی نہیں دس سکے کہ احمد کیوں بھائی کہندے ہو نا احمد ہی سارے میری فیملی چ کنے نے احمد ہی کیا اللہ میں کہہ تھکیا ہوں احمد 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 ہوں عمر ہو گئی بھائی احمد بھی 30-35 سال کا ہو گیا ہوں پک گیا احمد جنہ مرضی میں کہاں وہ پھر احمد جی میں بیٹھا ہوں ویک ادھر سب بھول گئے احمد لیکن پھر پک گیا سارے ناصر سارے ناصر کہنے قاسم سارے قاسم کہنے نعرہ مارن دی واری آئے میرے مولا مشکل کشادہ نے جو نعرہ وجدا ہے مارو حضرت نعرہ کٹ کے ایک باری نعرہ حیدری یا علی یا علی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ من كنت مولاه فهذا علی مولا علی نہیں علی کی ہے جی نعرہ حیدری تھک گئے ہو تقریر تو میں کی تھی تو بہ کے تھک گئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری وما علینا الا البلاغ المبین